ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اطلاعات کے مطابق مولانا غیاث احمد رشادی کے عالمانہ فکر، اصلاحی بصیرت اور دورس تربیتی شعور اور جذبے کے تحت حضرت مولانا کا تیار کردہ نصاب سنڈے کلاسز کا جامع نصاب ہے، جو ممبروں محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام ملک کے مختلف علاقوں میں کامیابی کے ساتھ نافذ کیا جا رہا ہے، اور اب رفتہ رفتہ یہ تحریک تعلیم و تربیت کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ یہ نصاب کسی وقتی جذبے یا رسمی نصابی سلسلے کا نتیجہ نہیں، بلکہ وہ سنجیدہ فکری اور علمی کاوش ہے جس کی بنیاد ایک گہرے مشاہدے اور دینی ذمہ داری کے احساس پر رکھی گئی ہے۔ عصر حاضر میں بچوں اور نوجوانوں کا دین سے فکری و عملی انقطاع، عقائد میں ابہام، اخلاقی زوال اور الحاد و دہریت کے بڑھتے ہوئے رجحانات ایک ناقابل انکار حقیقت ہیں۔ ایسے میں ایک ایسا نصاب وقت کی ضرورت تھا جو نہ صرف تعلیم دے بلکہ فہم بھی پیدا کرے، صرف معلومات فراہم نہ کرے بلکہ ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرے، اور صرف رسم نہ بنے بلکہ روح دین کی طرف رجوع کرائے۔ اس نصاب میں اسلامی عقائد، بنیادی احکام شریعت، عبادات، اخلاق و آداب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کے قصص، آیات، احادیث اور دیگر اہم دینی موضوعات کو نہایت سہل، سلیس اور عام فہم انداز میں پیش کیا گیا ہے، تاکہ کم عمر بچے بھی آسانی سے سمجھ سکیں اور دل سے قبول کریں۔ یہ نصاب تربیتی پہلو سے بھی بھرپور ہے، جس کا مقصد صرف ذہنوں کو علم سے بھرنا نہیں بلکہ قلوب کو نور یقین سے منور کرنا ہے۔ اس نصاب کا نفاذ اور کلاسز کا انعقاد ملک کی کئی ریاستوں میں مکاتب دینیہ، کمیونٹی سینٹرز، محلہ واری تنظیموں کے تحت بخوبی ہو رہا ہے۔ وہاں کے ذمہ داران کی طرف سے موصولہ تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بچوں میں دین سے رغبت، نماز کی پابندی، اخلاق و آداب میں بہتری اور عقائد میں استحکام جیسے اثرات واضح طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ اس نصاب کو کتابی شکل میں عام کرنے کے ساتھ ساتھ مولانا غیاث احمد رشادی نے خود اپنی آواز میں مکمل ویڈیو دروس ریکارڈ کروائے، جو ممبروں محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر دستیاب ہے۔ اس سہولت والدین، اساتذہ اور ادارہ جاتی منتظمین کے لیے قیمتی معاونت ہے۔ علاوہ ازیں اس نصاب کا معیاری انگریزی ترجمہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور اسے دیدہ زیب ملٹی کلر ایڈیشن میں شائع کر کے افادہ عام کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ مذکورہ نصاب شاملی کیرالہ، یوپی، اورنگ آباد مہاراشٹر، شولاپور مہاراشٹر، گلبرگہ اور چکمنگلور کرناٹک میں نفاذ کے بعد درج ذیل مثبت تبدیلیاں نمایاں طور پر دیکھی جا رہی ہیں۔ بچوں میں دینی معلومات کے ساتھ عمل کا جذبہ پیدا ہو رہا، عقائد کے بنیادی نکات، سوالات کرنے کی عادت پروان چڑھی، والد اساتذہ کا دینی شعور بھی بیدار ہوا، محلہ واری سطح پر دینی ماحول کی بحالی میں مدد ملی، دین سے فکری و جذباتی تعلقات مضبوط ہوا۔ کتاب حاصل کرنے کے لیے آپ رشادی پبلیشر 8019878784 پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور مولانا نور احمد اشاعتی جو پرسنل سیکریٹری ہیں 9989666811 پر بھی رابطہ کر کے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کرناٹک کی کانگریس حکومت نے جمعرات کو ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ریاست میں اقلیتی طبقے کو رہائشی منصوبوں میں ملنے والے ریزرویشن کو 10% سے بڑھا کر 15% کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کی صدارت میں ہوئی کابینہ میٹنگ میں لیا گیا، جس کا مقصد ریاست کے بے گھر اقلیتی طبقات کو زیادہ فائدہ پہنچانا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے دوران حکومت ہند نے آپریشن سندھو کے تحت 110 طلباء کو ایران سے آرمینیا کے راستے واپس لایا۔ ان طلباء کا دہلی تک کا سفر تو اچھا رہا، لیکن دہلی ایئرپورٹ سے سری نگر جانے والے طلباء کو فراہم کی گئی بسیں کافی گھٹیا معیار کی تھیں۔ اس معاملے میں طلباء نے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ بسوں کے معیار سے متعلق طالبہ نے کہا، ہمیں دہلی سے سری نگر جانے کے لیے جو بسیں فراہم کی گئی تھی وہ کافی گھٹیا قسم کی تھی، جن میں شاید کوئی جانور بھی سفر نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات پیش آ رہی۔ ہم نے صبح 4 بجے لینڈ کیا اور تب سے اب تک ہم اتنے گھنٹوں سے یہاں صرف انتظار کر رہے ہیں، کوئی افسر ہمیں یہاں لینے تک نہیں آیا۔ کیدرناتھ میں حالیہ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد ہیلی سروس پر غیر یقینی صورتحال بدستور قائم ہو۔ تیسرے مرحلے کی بکنگ اب تک شروع نہیں ہو پائی۔
IANS کی رپورٹ کے مطابق نہ ہی اتراکھنڈ سول ایویشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور نہ ہی IRCTC نے اس بارے میں کوئی واضح معلومات جاری کی ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ نے شدت اختیار کی۔ ان دونوں ممالک میں پھنسے دیگر ممالک کے باشندے جلد از جلد اپنے وطن واپس ہونے کا راستہ تلاش رہے ہیں۔ اس بیچ بروز جمعرات ہندوستانی باشندوں کو لے کر دوسری فلائٹ نے دہلی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ حکومت ہند نے ہندوستانی افراد کی وطن واپسی کے لیے آپریشن سندھو شروع کیا ہے۔ احمد آباد میں ہوئے خوفناک طیارہ حادثے کی جانچ میں ایک نئی ریکارڈ سامنے آئی ہے۔ لندن کے گیسٹوک ہوائی اڈے کے لیے اڑان بھرنے والے بوئنگ 787-8 ڈریم لائنر کے بلیک باکس کو شدید نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے ہندوستان میں ڈیٹا نکالنا مشکل ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق بلیک باکس کو اب تجربے کے لیے یا تجزیے کے لیے امریکہ کے نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ NTSB کی واشنگٹن تجربہ گاہ میں بھیجا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کی 4 ریاستوں کی 5 اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے جمعرات کی صبح 7 بجے سے ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، جو شام 6 بجے تک جاری رہا۔ ان نشستوں پر ضمنی انتخابات کا انعقاد سابقہ اراکین اسمبلی کے انتقال یا استعفے کے باعث کیا جا رہا ہے۔ احمد آباد میں ہوئے افسوسناک طیارہ حادثے کے بعد ایئر انڈیا نے ایک بڑا فیصلہ۔ ایئر لائنز نے اعلان کیا کہ وہ 20 جون سے اپنے وائڈ باڈی طیاروں سے چلنے والی بین الاقوامی پروازوں میں 15% کی کٹوتی کرے گی۔ یہ فیصلہ جولائی کے وسط تک نافذ رہے گا۔ ایئر انڈیا کے قدم طیاروں کے ریزرو دستیابی بڑھانے کے لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ مستقبل میں کسی بھی تکنیکی تحفظ سے جڑے مسئلے کا حل کیا جا سکے۔ ایئر لائنز نے واضح کیا کہ اس کا مقصد آپریشنز میں استحکام برقرار رکھنا، مسافروں کو بہتر خدمات دینا اور غیر ضروری عدم سہولت سے بچانا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے BJP حکومت پر ریاست کی طبی سہولیات کو برباد کرنے کا الزام دہرایا۔ یادو نے بدھ کو جاری بیان میں کہا کہ اسپتالوں میں لاپرواہی کی وجہ کئی جگہ مریضوں کی موت ہو چکی ہے، مریضوں کو صحیح سے علاج نہیں مل پا رہا، میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں معیار کے مطابق پروفیسر، ڈاکٹر، تکنیکی اسٹاف اور بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے، میڈیکل کالجوں میں MBBS طلباء کی پڑھائی کے لیے سہولیات اور وسائل بھی نہیں ہیں۔ راجستھان کے الور ضلع کے کھیڑلی قصبے میں اندور کے تاجر راجہ رگھوونشی جیسا دل دہلا دینے والا قتل سامنے آیا۔ شائع خبروں کے مطابق خاتون نے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کیا۔ اس کے 9 سالہ بیٹے نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا بہیمانہ قتل ہوتے دیکھا۔ بچے نے جب واقعہ سنا تو سب حیران رہ گئے۔ پولیس نے ملزم کی بیوی سمیت تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ اس معاملے میں انیتا، کاشیرام، بجیش جاٹو کو گرفتار کیا گیا۔ باقی 3 ملزمین وشنو، نوین اور چیتن مفرور بتائے جا رہے ہیں۔ مغربی بنگال میں 3 سال بعد ایک بار پھر منریگا مزدوری کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ مغربی بنگال میں پھر سے منریگا شروع کرے۔ عدالت مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ یہ منصوبہ بنگال میں 1 اگست سے شروع کرے۔ چیف جسٹس TS شیوگننم اور جسٹس چیتالی چٹرجی داس کی بینچ نے حکم سازی، حالانکہ کچھ علاقوں میں بے ضابطگیوں کی جانچ جاری رہ سکتی ہے۔ مسافروں کی جان ایک بار بال بچی۔ دہلی سے ویتنام جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز AI-388 کو جیسے ٹیک آف کیا گیا، ٹیکنیک خرابی کی وجہ سے گھنٹے کے اندر واپس بلا لیا گیا۔ طیارے کی بحفاظت واپس دہلی ایئرپورٹ پر اتار لیا۔ اس واقعے نے ایک بار پھر ایئر انڈیا کی بین الاقوامی پروازوں پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ حیدرآباد میں امریکی قونصل خانے کے باہر فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور مظاہرین کو گرفتار کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ حیدرآباد کے نانک رام گوڑا علاقے میں واقع امریکی قونصل خانے کے باہر بائیں بازو کی متعدد جماعتوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو غزہ پر حملوں کے لیے دی جانے والی حمایت کی شدید مذمت کی ہے۔ ممنوعہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے بانی چیئرمین ایراپنگل ابوبکر، ایک مسلم سماجی و سیاسی گروپ جس پر اب ہندوستانی حکومت نے پابندی عائد کر دی، نے جیل میں 1000 دن مکمل کر لیے، جبکہ ان کی اہلیہ نے ان کی گرتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آسٹریلیا میں ہائی اسکولوں کی تقریباً 25% طلباء مختلف قسم کے ذہنی امراض کا سامنا کر رہے ہیں، جو کہ نوجوان میں ڈپریشن، پریشانی کی صورت میں ابھر رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ 7ویں دن میں داخل جنگ نے دنیا کے کئی ممالک کو بری طرح متاثر کیا۔ ان ممالک میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ ہندوستان کے لیے تیل کی سپلائی کم ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ دوسری طرف خشک میوہ جات کی سپلائی جو ایران سے ہوتی تھی وہ اب بند ہو چکی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے جمعرات کی صبح غرب اردن کے مختلف علاقوں میں ظلم و درندگی کی حدیں پار کرتے ہوئے فلسطینیوں کے گھروں پر وحشیانہ چھاپے مارے، درجنوں گھروں پر دھاوا بولا، بچوں اور عورتوں کو ہراساں کیا، گھروں کو فوجی چوکیوں میں بدل دیا اور نوجوانوں کو گرفتار کر کے جبراً لاپتہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والے ورلڈ فوڈ پروگرام نے غزہ میں محصور اور فاقہ کش فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و بربریت اور درندگی کے خلاف ناقابل قبول تشدد قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ادارے نے فوری طور پر تمام بند راستے کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مظالم فلسطینیوں کی پہلے سے جاری انسانی تباہی کو
مزید سنگین کر رہے ہیں۔ غازہ کی محکمہ صحت نے جمعرات کے روز دل دہلا دینے والے اعداد و شمار جاری کرتے بتایا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ظالم دہشت صہیونی درندوں نے اور ان جہنمی کتوں نے وحشیانہ فضائی و زمینی حملوں کے نتیجے میں مزید 69 فلسطینی شہید کر دیے، جبکہ 221 افراد شدید زخمی حالت میں اسپتالوں میں لائے گئے ہیں۔ قابض ظالم دہشت صہیونی اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگی جارحیت میں شدت کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے جمعرات کی صبح قابض ریاست پر ایک زوردار میزائل حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تل ابیب سمیت متعدد شہروں میں ہولناک تباہی اور جانی نقصان سامنے آئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی